نکاح کے لیے بھائی مان جائیں، شادی کے لیے لائن کلیئر کریں یار۔ آپ کی شادی تک تو میری تمام ایج فیلوز شادی کر چکی ہوں گی۔ عید سخت مایوس تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی موئز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جب جی چاہے کر لو۔ یہ بات ذرا زور سے ماما کے کانوں میں کہیں تبھی شاید ان کے دل پر اثر کرے گی۔ اس نے زارا کے ساتھ مل کر کھانے کی ٹیبل سیٹ کرتی سفینہ کو دیکھ کر اونچی آواز میں کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ اسی وقت امتیاز احمد نے آ کر موئز کو مخاطب کیا، موئز ذرا میرے کمرے میں تو آنا۔ ان کا لہجہ بے حد سنجیدہ بلکہ قدرے خدرہ سا تھا۔ سفینہ تو چونکی ہی تھی، موئز بھی بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ خیریت ہے ابو؟ جب جوان اولاد اپنی من مرضی پر اتر آئے تو بہت کم خیریت بچا کرتی ہے، وہ شکوہ کناں انداز میں بولے تو سفینہ حیرت زدہ سے ان کی طرف آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے امتیاز؟ کیا کر دیا موئز نے؟ تم میرے کمرے میں آؤ موئز، تم سے بات کرنی ہے مجھے، وہ تحقیرانہ انداز میں موئز سے کہتے واپس پلٹ گئے۔ کیا ہوا ہے موئز؟ کون سی منمانی کی ہے تم نے جو اتنی ٹھنڈی طبیعت کے مالک کو غصہ آ گیا؟ سفینہ پریشان تھی۔ موئز نے تیزی سے خود کو سنبھالا، وہ سمجھ گیا تھا کہ امتیاز احمد کس وجہ سے اتنے غصے ہو رہے ہیں۔ ہاں، وہ ایک کانٹریکٹ میں نے اپنی مرضی سے سائن کر دیا تھا، اسی کا غصہ ہے شاید۔ سفینہ نے گہری سانس لی۔ توبہ ہے، میں نے سوچا پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں آتا ہوں۔ وہ امتیاز احمد کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جلدی آنا دونوں، کھانا لگانے لگی ہوں میں۔ سفینہ نے پیچھے سے ایسے آواز دی تو وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ امتیاز احمد کے سامنے جا کر اسے پتہ چلا کہ وہ کس درجہ بے چینی اور اضطراب کا شکار تھے۔ مسلسل کمرے کے چکر کاٹتے وہ موئز کو دیکھ کر رکے۔ جی ابو، اس کا اعتماد قابل دید تھا۔ بہت شرم کی بات ہے موئز، میں تمہیں اخلاق کے بہت اونچے درجے پر رکھتا تھا، مگر تم نے تو۔ سلگتے لہجے میں وہ لمحہ بھر کو رک گئے اور پھر تعصب سے سر ہلاتے جیسے خود پر قابو پانے لگے۔ انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ ابیہ کی آمد کا پتہ موئز کو ڈرائیور سے چلا ہے۔ یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ وہ اسے پارکنگ ہی سے واپس لوٹا چکا ہے۔ میں نے اخلاقیات ہی کا مظاہرہ کیا ہے ابو، ورنہ جو کچھ ماما کرتی ہیں وہ میرے کیے سے بہت زیادہ ہوتا، وہ جتاتے ہوئے اسی اطمینان سے گویا ہوا مگر جیسے جلتی پر تیل ڈال بیٹھا۔ شٹ اب موئز، ہر وقت اپنی ماما کا ڈراوا مت دیا کرو مجھے، اپنے عمل پر تم اپنی ماں کے متوقع رد عمل کا پردہ ڈال رہے ہو۔ یہ شاید زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ موئز سے اس قدر تند و تیز لہجے میں بات کر رہے تھے۔ موئز نے لب کچلے۔ اسے میں نے انوائٹ کیا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم اسے پارکنگ ہی سے لوٹا دو؟ وہ دھیمے مگر غصیلے انداز میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے جو مناسب سمجھا وہی کیا ابو۔ مناسب؟ ہاں، انہوں نے تلخی سے ہنکارا بھرا۔ ہجے جانتے ہو تم مناسب اور نامناسب کے؟ وہ میری بہن کے نکاح کا فنکشن تھا ابو، وہاں وہ لڑکی آ کر اپنا تعارف کراتی تو ہماری کیا عزت بچتی؟ کیا ہیں ہم، چوری چھپے نکاح کرنے والے؟ اس کا لہجہ بھینچا ہوا تھا۔ وہ بھڑکے، چوری چھپے؟ انہیں اس کے الفاظ نے جیسے شدید اذیت دی تھی۔ باپ ہوں میں تمہارا، تم اس وقت میرے ساتھ تھے، پھر بھی یہ چوری چھپے کا نکاح ہے؟ فار گاڈ سیک ابو، اس سارے چکر کو اب ختم کریں۔ اسے برے حالات سے بچانا مقصود تھا، ہم نے بچا لیا، اب اسے چلتا کریں۔ وہ سخت بیزار اور بدلحاظ ہو کر بولا۔ امتیاز احمد کے اندر بہت گہرا تعصب اترا۔ یکلک تھی جیسے ان کا تمام غصہ اور غم ختم ہو گیا اور اس کی جگہ یاسیت نے لے لی۔ کیا کروں، کہاں بھیج دوں اسے؟ اس کے نکاح کے 3 ماہ بعد ہی اس کی ماں مر گئی تھی۔ باپ وہ ہے جو جوئے میں لگا رہا تھا اسے۔ بتاؤ ان دونوں میں سے کس کے پاس بھیجوں اسے؟ موئز چپ سا ہو گیا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اسے ابیہ نامی اس لڑکی سے ذرہ برابر بھی ہمدردی نہ تھی جو ان کے گھر ایک قیامت کی مانند تھی۔ وہ جلد از جلد اپنی زندگیوں سے اسے نکالنا چاہتا تھا۔ آپ اسے کسی دارالمان میں بھیج سکتے ہیں طلاق کے بعد، اب تو وہ لوگ اچھی جگہوں پر شادیاں کر دیتے ہیں لڑکیوں کی۔ وہ شاید کچھ زیادہ ہی سخت دل ہو گیا تھا۔ امتیاز احمد کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ موئز، انتہائی سخت اور غصیلے انداز میں اسے پکارا اور ساتھ ہی اپنا سینہ مسلنے لگے۔ موئز گھبرا کر ان کی طرف لپکا، انہیں سہارا دے کر بستر پر بٹھایا اور جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑی شیشی اٹھا کر اس میں سے ایک گولی نکال کر ان کی زبان کے نیچے رکھی۔ ابو پلیز ریلیکس۔ اسے اپنی بے وقوفی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، کوئی بھی ذہنی اور جذباتی دباؤ ان کی طبیعت بگاڑ سکتا تھا۔ آئی ایم سوری، ان کے شانے دباتا وہ نادم سا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مجھے، شاید یہ سب میرے لیے ناقابل قبول ہے، اس لیے ان کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ تم کیا جانو موئز، میرا کیا حال ہے، کیسا بوجھ اٹھا لیا ہے میں نے اپنے کندھوں پر، راتوں کی نیند اڑ گئی ہے میری۔ زندگی کا کیا بھروسہ، کچھ گھنٹے ہیں یا پل،
اور صالحہ سے اتنی بڑی ذمہ داری لے لی میں نے۔ وہ دکھی تھے اور پشیمان بھی۔ معیز تڑپ اٹھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ابو؟ آئی ایم ریئلی سوری اگر آپ کو میرے عمل سے تکلیف پہنچی ہے تو۔ معیز میں اسے اس گھر میں لانا چاہتا ہوں یار، سوچو کوئی تو طریقہ ہوگا۔ وہ بچوں کی سی معصومیت سے بڑی امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ معیز کو کرنٹ سا لگا۔ ابو میں اسے اپنی زندگی میں ہی اس گھر میں لے آنا چاہتا ہوں معیز۔ میرے بعد وہ دارالعمان کے دھکے کھائے، میری روح بھی تڑپے گی معیز۔ وہ تھک سے گئے۔ بس کریں ابو پلیز۔ معیز کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ ٹھیک ہے نا یار، اگر وہ اس رشتے سے یہاں نہیں آ سکتی تو کسی اور بہانے سے، مگر یہاں اس کے لیے تحفظ تو ہے۔ ان کا لہجہ بھیگنے لگا۔ معیز کے دل کو کچھ ہونے لگا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب خالی پیٹ کی دعائیاں ہیں، اٹھے ماما نے کھانا لگا دیا ہے۔ اس نے زبردستی انہیں بھی تھام کر اٹھایا۔ وہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتے اپنا بازو چھڑا کر اس سے آگے نکل گئے۔ معیز نے ایک نظر اپنا خالی ہاتھ دیکھا۔ امتیاز احمد کی نگاہوں نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ وہ ذہنی انتشار کا شکار ہونے لگا۔ معروف ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روک کر وہ استفہامیہ نظروں سے زارا کو دیکھنے لگا۔ نہیں پلیز، کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ زارا نے اس کا مقصد جان کر فوراً کہا۔ کم آن یار، لنچ ٹائم ہو رہا ہے۔ سفیر نے نگاہ بھر کر اپنی منکوحہ کو دیکھا۔ نکاح کے بعد آج پہلی بار وہ اس کے ہمراہ لانگ ڈرائیو کے لیے نکلی تھی۔ جدید طرز کا سلا لیمن کلر کا لباس پہنے وہ سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ اس کی نگاہ کے جمود کو محسوس کر کے زارا اپنی تمام بولڈنس کے باوجود اپنی ہتھیلیاں پسیجتی محسوس کر رہی تھی۔ خفیف سے پلکیں اٹھا کر سفیر کو دیکھا، پھر سٹ پٹا کر بولی اوکے پھر آئس کریم ٹھیک ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے ہنسا۔ یار تمہاری خاطر گھر کا کھانا چھوڑ کر آیا ہوں اور تم یہاں آئس کریم پٹر کھا رہی ہو۔ آپ لنچ کر سکتے ہیں جناب، آپ پر پابندی تھوڑی ہے۔ زارا کھل کر مسکرائی۔ سفیر نے گاڑی لاک کی اور زارا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکتے ہوئے زارا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے تو بہت سی ستائشی نگاہوں نے اس جوڑی کو دیکھا۔ وہ قدرے کارنر کی ٹیبل پر آ بیٹھے کہ اب ہمیں فیملی کیبن لینا چاہیے تھا۔ اس کے لیے کرسی نکالتے ہوئے سفیر شرارت سے بولا۔ زارا ہنس دی۔ وہ اس کے مقابل آ بیٹھا اور پرشوق نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پہلے تو وہ جزبز ہوئی، پھر جھنجھلا گئی۔ سفیر اس کے تنبیہی انداز پر وہ محظوظ ہوا، پھر مصنوعی ناراضگی سے بولا کیا یار، اب بندہ اپنی بیوی کو بھی نہیں دیکھ سکتا؟ دیکھ سکتا ہے مگر یوں پبلک پلیس پر نہیں۔ زارا نے برجستہ کہا۔ ہاں وہ کھل اٹھا، آگے کی طرف جھک کر اشتیاق سے پوچھنے لگا یعنی تنہائی میں بھی ملاقات کا ارادہ ہے تمہارا؟ میرے خیال میں آپ کو بہت بھوک لگی ہے، بہتر ہوگا لنچ کا آرڈر کر دیں۔ زارا نے اس کے رومانٹک موڈ کو بدلنے کی صحیح کی۔ وہ گہری سانس بھرتا ویٹر کو بلانے لگا۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ زارا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی، اونچا لمبا خوش شکل اور خوش گفتار سفیر احسن۔ اسے اچھا لگا تھا۔ سفیر کے ایک دم سے دیکھنے پر وہ خجل سی ہو گئی۔ کیسا لگا پھر؟ سفیر کے پوچھنے پر وہ بے ساختہ بولی کیا سفیر احسن؟ وہ اطمینان سے بولا تو وہ جھیمتے ہوئے ہنس دی۔ سفیر کے مجبور کرنے پر اسے بھی تھوڑا بہت کھانا ہی پڑا۔ ویٹر ابھی ان کے سامنے آئس کریم کے گلاس رکھ کر گیا تھا۔ زارا، میں ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ میری بیوی وہ لڑکی ہو جس سے میری بہت دوستی ہو، جو بہت کیئرنگ اور شیئرنگ ہو۔ وہ اسے بتا رہا تھا۔ شیئرنگ؟ زارا نے ٹھٹک کر پوچھا۔ بے شک بیلنس نہیں، اپنے جذبات و احساسات، اپنی ہر خوشی ہر غم مجھ سے شیئر کرے اور ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی تیسرے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ مسکرایا۔ زارا کو اس کے خیالات جان کر دلی خوشی ہوئی۔ جیسے بیوی کی وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا، بحیثیت شوہر وہ خود بھی ویسا ہی لگ رہا تھا، فرینڈلی، کیئرنگ اینڈ شیئرنگ۔ اس ایک لنچ نے ان کے مابین دوستی کے رشتے کو پروان چڑھا دیا تھا۔ زارا خوش تھی، بے حد خوش۔ بیا یار، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہنا متفکر سی اس کے پاس آئی۔ ابھی اس کے موبائل پر کوئی کال آئی تھی تو وہ اٹھ کر بات کرنے کوریڈور تک گئی تھی۔ اب بیا نے نوٹس ترتیب سے پن اپ کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ ساری پاکٹ منی تو تم آج شاپنگ پر لگا چکی، خالی پرس تمہارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پھر اور کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ اس کا انداز چھیڑنے والا تھا مگر وہ یوں ہی سنجیدہ رہی۔ یار میرے انکل کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ کون سے انکل؟ ہے نا ایک چچا ہی سمجھ لو، مجھ سے بڑا پیار ہے ان کو، اپنی اولاد جو نہیں ہے بیچاروں کی۔ ہنا نے تفصیل بتائی۔ ابیا نے محض سر ہلا دیا۔ کمال ہے یار، حد ہوتی ہے بے مروتی کی بھی۔ مسئلہ تو تم نے پوچھا ہی نہیں۔ اسی لاپرواہی سے نوٹس کے ساتھ منہمک دیکھ کر ہنا نے ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ سٹ پٹائی۔ ہے مسئلہ ابھی باقی ہے کیا؟ تم نے بتا تو دیا کہ تمہارے انکل کی طبیعت ناساز ہے۔ یار اس ہاسٹل میں سب سے بڑا مسئلہ یہاں سے باہر نکلنے کے لیے اس کھاڑوس وارڈن سے پرمیشن لینا ہے۔ اس نے منہ بسورا۔ لیکن تمہیں باہر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سارا ٹائم تو آج شاپنگ میں لگا آئی ہو۔ ابیا معترض ہوئی۔ اوفو، ایک تو بندہ دنیا میں اتنا اکیلا بھی نہ ہو کہ اسے پتہ نہ چلے کہ دنیا داری پلس رشتہ داری کیسے نبھائی جاتی ہے۔ ہنا نے منہ پھلایا۔ اس کی بات کا
تیر ٹھک سے ابیا کے دل میں کھپ گیا، اور جو اتنے مضبوط رشتے کے ہوتے ہوئے بھی دنیا میں تنہا ہو، اس کا کیا کہنا؟ وہ تیزی سے پلکیں جھپک کر نمی روکنے لگی۔ یار ان کی عیادت بنتی ہے نا؟ ابھی فون پہ بات ہوئی ہے میری ان سے، خفا ہو رہے تھے کہ کیسی بھتیجی ہو، پوچھنے تک نہیں آئی۔ ہنا اپنے ہی مسئلے میں الجھی ہوئی تھی۔ ابیا نے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے نوٹ سائڈ پر رکھ دیے اور اسے مشورہ دیا، اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ گھر چلی جاؤ، اس شہر میں گھر ہے تمہارا، پھر بے گھری کا دکھ کیوں کاٹ رہی ہو؟ تم نہیں سمجھ سکتی۔ ہنا نے سر ہلایا، وہاں کی خالی دیواریں مجھے کاٹتی ہیں، مما کی اپنی سوشل لائف ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم جیسی معصوم چڑیا مجھے ہاسٹل میں ہی مل سکتی ہے، باہر والیوں کے تو پر نکلے ہوتے ہیں۔ ہنا کی بات پر وہ ٹھڑکی، حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اتنی معصوم، اتنی اچھی دوست۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم بھی میرے گھر چلو یار، دونوں وہاں ہوں گی تب شاید میں بھی رہ پاؤں۔ زور سے کہتے ہنا نے ہزاروں بار کی جانے والی آفر دہرائی، جو ہر بار ہی ابیا کو بتکا دیتی۔ اچھا اب تم دوبارہ اپنے مسئلے کی طرف آؤ، اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ ابیا نے جلدی سے بات گھمائی تو اسے چند لمحے گھورنے کے بعد ہنا نے مجبوری سے کہا، وارڈن اجازت نہیں دے گی یار۔ تو یہ کہ تم ہو نا، ہم تمہارے انکل کی عیادت کا بہانہ کر کے جا سکتے ہیں۔ ہنا نے زور سے کہا۔ ابیا نے بیکتار ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے مجھے تو معاف ہی رکھو، کیسی دوست ہو تم؟ ہنا نے اسے تعصب سے دیکھ کر کہا تو اس نے صفائی پیش کی، تمہارا کیا خیال ہے وارڈن بیوقوف ہے؟ وہ اچھی طرح جانتی ہے میرا رابطہ بہت کم لوگوں سے ہے، پھر یہ انکل کہاں سے آ گئے؟ کم آن بیا، بس میں نے کہہ دیا تو یہ طے ہو گیا، یہ نہیں سوچتی کہ اسی بہانے تم بھی باہر نکلو گی تو اس سڑی بسی شکل پہ شاید رونق ہی آ جائے۔ اس نے قطعی انداز میں فیصلہ سناتے ہوئے طنز بھی کیا تو ابیا سے مسکراہٹ روکنا مشکل ہو گیا۔ چلو اٹھو ابھی جاؤ اور اس چنگیز خان کی زنانہ ایڈیشن سے اجازت لے کر آؤ، آدھے گھنٹے تک ہمیں نکلنا ہے اور شام سے پہلے واپس پہنچنا ہے۔ ہنا نے اسے پچکارا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ابیا کو اٹھنا ہی پڑا۔ ہنا کے ہونٹوں پر دھیرے دھیرے پھیلنے والی مسکراہٹ بہت معنی خیز تھی۔ وہ گنگناتے ہوئے اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی بھووں کی شیپ چیک کرنے لگی۔ اجنبی نمبر سے آنے والی کال کو معیز نے 2 بار نظر انداز کیا، مگر دوسری طرف بھی کوئی انتہائی مستقل مزاج بنتا تھا۔ کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کرتے ہوئے معیز نے موبائل اٹھایا اور کال ریسیو کرتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ ہیلو معیز، بے حد بے تکلفانہ انداز سے وہ بری طرح چونکا، آواز سراسر زنانہ تھی۔ جی معیز بات کر رہا ہوں، اس نے محتاط انداز میں کہا۔ اچھا، وہ ہلکا سا ہنسی، کیا ہر ایک کے ساتھ اسی احتیاط کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ ایکچولی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اسی سنجیدگی کے ساتھ وہ صاف گوئی سے بولا۔ چلیں پہچان جائیں گے جناب، ایک آدھ ملاقات اور ہو جانے دیں، وہ معنی خیزی سے کہتی معیز کو دان جمانے پر مجبور کر گئی۔ دیکھیں یہ پزل وغیرہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں، ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ، فون کس لیے کیا ہے آپ نے؟ اس نے بھی ابھی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ لڑکی کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اس سے واقف ہے، اسی لیے وہ اس بد مزاجی کا مظاہرہ کرنے سے اجتناب کر رہا تھا۔ بھئی ظاہر ہے آپ سے باتیں کرنے کے لیے موبائل فون کا مصرف تو یہی ہے نا؟ لڑکی کی معصومیت قابل دید تھی۔ محترمہ، نہ تو میں اتنا فارغ ہوں، نہ ہی میری نظر میں موبائل فون کا یہ مصرف ہے، اس نے رکھائی سے کہتے ہوئے موبائل آف کر دیا۔ اسے در حقیقت ایسے لڑکے لڑکیوں پر افسوس ہوتا تھا جو سائنس کی بہترین ایجاد کو انتہائی غلط انداز میں استعمال کرتے تھے۔ سستے ترین پیکیجز، کالجز کے اسٹوڈنٹس تو ایک طرف رہے، اسکول جانے والے لڑکے لڑکیوں کو بھی برباد کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ فقیروں کو حقارت سے دیکھنے والے خود 20-30 روپے کے بیلنس کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ اس کی سوچ کہاں سے کہاں بھٹکنے لگی۔ آفس سے اٹھنے تک وہ اس کال کو بھول چکا تھا۔ امتیاز احمد اس سے اب برائے نام ہی بات کرتے تھے۔ جب سے ابیا والا واقعہ ہوا تھا تب سے انہوں نے معیز سے انتہائی ضرورت کے علاوہ بات چیت بند کر رکھی تھی، اور یہ صورتحال معیز کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ وہ ماں باپ کا پہلا بچہ تھا، اس لیے دونوں ہی کے نزدیک تھا۔ ایسے میں امتیاز احمد کا رویہ اسے بہت تکلیف پہنچا رہا تھا۔ پہلے وہ آفس سے اس کے ساتھ ہی لوٹتے تھے، مگر آج کل وہ اس سے پہلے ہی ڈرائیور کے ساتھ نکل جاتے۔ معیز ذہنی پریشانی کا شکار ہونے لگا تھا۔ ایک ایسا مسئلہ جس میں اسے زبردستی شریک کیا گیا تھا، اب اس کے گلے میں ہڈی بنایا جا رہا تھا، جسے نہ وہ گل سکتا تھا اور نہ ہی نگل سکتا تھا۔ آج وہ امتیاز احمد سے ان کے سرد رویے کے بابت بات کرنے کا ارادہ لے کر گھر آیا، مگر لاؤنج میں مچی خوشگوار سی ہلچل اسے ٹھٹکا گئی۔ عز اور زارا کے ساتھ زارا کی نند رباب بھی موجود تھی، اور تینوں کسی بات پر بحث کرتے ہوئے ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ آؤ معیز، بڑے موقع پر آئے، چائے تیار ہے۔ سفینہ نے اسے پکار لیا تو اسے ان کے انداز سے ہی اندازہ ہو گیا کہ اسے لاؤنج میں آنا چاہیے اور رباب سے سلام دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زارا کے سسرال کا معاملہ تھا۔ حالانکہ وہ اس وقت سیدھا
جا کر ابو سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اسے مجبوراً رکنا ہی پڑا۔ رباب نے بڑی خوش دلی سے اس کا سلام کا جواب دیا۔ موئز وہیں زارا کے ساتھ صوفے میں دھنس گیا۔ آپ کے یہ بھائی بڑے مصروف رہتے ہیں، وہ ایز اور زارا سے کہہ رہی تھی۔ ایز کو صدمہ ہوا، یعنی دوسرے لفظوں میں ویلا نکما ہوں آپ کی نظر میں؟ وہ مدھم سا ہنسی تو موئز چونک سا گیا۔ بلا ارادہ ہی نگاہ اس کے پرکشش چہرے کی طرف اٹھ گئی۔ یہ ہنسی بڑی شناسا سی لگی تھی۔ بڑی جلدی نتیجے پہ پہنچے ہو؟ وہ اس کو چھیڑنے لگی۔ یہ بھی کہاں فارغ رہتا ہے بیچارہ، اتنی کڑی ڈیوٹی دیتا ہے گرلز کالج کے باہر۔ زارا نے چائے ڈالتے ہوئے رباب کے ساتھ دیا تو وہ برجستہ بولا، وہ تو صرف اس لیے کہ تمام بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ بخیر و عافیت رخصت ہو جائیں تو میں تمہیں لے کر آؤں۔ یہ تو میری فرض شناسی ہوئی نا، یعنی کہ حد ہے فرض شناسی کی۔ زارا نے طنز کیا تو پھر وہ ہنسی، وہی مخصوص انداز میں ہلکا سا کہکا۔ موئز کا ذہن الجھا۔ اسی بے خیالی میں وہ رباب ہی کو دیکھتا سوچ رہا تھا کہ یہ ہنسی اسے یوں ڈسٹرب کیوں کر رہی ہے۔ جب ہی رباب نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا، موئز کو اپنی طرف یوں محویت سے متوجہ پا کر بڑے انداز سے مسکرا دی۔ ایک دم ہی موئز کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ وہ بد تہذیبی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یوں بلا وجہ کسی لڑکی کو سامنے بیٹھ کر گھورنا مینرز کے خلاف تھا۔ وہ خفیف سا ہو گیا اور فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، میں ذرا تمہارے ابو کو دیکھوں، سر میں درد کا کہہ رہے تھے۔ سفینہ معذرت خواہانہ انداز میں زارا سے کہتی اٹھ گئی، جی میں چائے دے آئی ہوں ابو کو، ساتھ میں ٹیبلٹ بھی۔ زارا نے بتایا تو وہ سر ہلاتی چلی گئیں۔ موئز اس کے بعد فریش ہو کر چائے پینے بھی نہیں آیا تھا۔ اس کا رباب کی کمپنی میں بیٹھ کر مزید مروت نبھانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ اطمینان سے بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے ٹانگیں پھیلا کر اوپر لیپ ٹاپ رکھ کھولے بیٹھا تھا۔ آن سے چیٹنگ جاری تھی۔ زارا مصروف دیکھ کر اس کی چائے پاس رکھ گئی۔ اس کے بعد وہ کھانا لگنے کی اطلاع پر ہی اٹھ کر کمرے سے باہر آیا۔ رباب ابھی بھی وہیں موجود تھی۔ وہ یقیناً ڈنر کے بعد جانے والی تھی۔ موئز کو حیرت نے گھیرا۔ وہ سب کے ساتھ اتنی گھل مل گئی تھی، اتنی بے تکلفی سے لاؤنج، کچن اور ڈائننگ کے چکر لگا رہی تھی، جیسے کہ جانے کب سے اس گھر میں آنا جانا ہو۔ اس نے سفینہ اور زارا کے منع کرنے کے باوجود ان کے ساتھ ٹیبل پر کھانا بھی لگایا تھا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، پکا نہیں سکتی لگا تو سکتی ہوں۔ یعنی آپ اس محاورے کو غلط ثابت کرنا چاہتی ہیں جس میں اچھا پکا ہوا کھانا کھلا کر شوہر کے دل پر راج کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے۔ آپ یہ مہم صرف کھانا لگا کر ہی سر انجام دیں گی؟ ویری ویل۔ کرسی گھسیٹتے ہوئے ایز نے سر دھنا۔ موئز نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ زارا کے ساتھ رباب کا رشتہ ایسا تھا کہ اسے گفتگو میں احتیاط برتنی چاہیے، مگر وہ لاوالی کہاں ایسی محتاط روی کا مظاہرہ کر سکتا تھا۔ امتیاز احمد بھی کھانے کی میز پر آئے تو کھانا شروع ہوا۔ کھانے کے دوران بھی زارا، رباب اور بالخصوص ایز کی شگفتہ بیانی نے ماحول بنائے رکھا۔ موئز کو ابو کا موڈ بھی اچھا لگا۔ وہ ایز کی باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ موئز کو لگا اب ان سے سوری کرنا آسان ہوگا، کیونکہ وہ پچھلے دنوں والے موڈ میں نہیں تھے۔ مگر کوفت کا شکار تو وہ تب ہوا جب کھانے کے تھوڑی دیر بعد ہی سفینہ نے آ کر اسے رباب کو گھر ڈراپ کرنے کو کہا۔ میں؟ وہ حیران ہوا تو سفینہ نے اسے گھورا۔ ہاں تم، سفیر گھر پہ نہیں ہے تو اسے ایز کے ساتھ بھیج دیں، مجھے ابو سے ضروری کچھ ڈسکشن کرنی ہے۔ اس نے صاف جواب دیا۔ اسی کو کہتی اگر وہ کھانے کے فوراً بعد دوستوں کے ساتھ نہ نکل گیا ہوتا۔ سفینہ نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وہ جھنجھلا سا گیا۔ موم پلیز، یہ جبری مشقت اور زبردستی کی ڈیوٹیز مجھے نہیں نبھائی جاتی۔ جب وہ تنک کر کہہ رہا تھا، اسی وقت کسی نے ہلکی سی دستک دے کر دروازہ اندر کی طرف کھولا۔ رباب کو دیکھ کر سفینہ تو گڑبڑائی ہی، موئز بھی خجل سا ہو گیا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اس کے کمرے تک آ جائے گی۔ ایکسکیوز می آنٹی، اگر موئز بزی ہے تو کوئی بات نہیں، میں ٹیکسی میں چلی جاتی ہوں۔ کون سا آدھی رات ہو رہی ہے؟ نارمل سا انداز۔ ارے نہیں رباب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس آ رہا تھا موئز پر ایک جتاتی نظر ڈال کر وہ رباب کو لیے کمرے سے نکل گئیں۔ وہ بیزاری کے حصار میں گھڑنے لگا، مگر مجبوری گلے آن پڑی تھی، سو نبھانا ہی تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر یوں ہی سنوارا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر چل پڑا۔ سفر بے حد خاموشی سے جاری تھا۔ رباب کا گھر تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ انسان اگر کسی کام پر راضی نہ ہو تو اسے کھل کر اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اس کی سی ڈیز چیک کرتی رباب نے اونچی آواز میں یقیناً اسی کو سنایا تھا۔ موئز کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ گہری سانس بھرتی سیدھی ہو بیٹھی۔ تھینک گاڈ تم مسکرا بھی سکتے ہو۔ اب کی بار وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ ناٹ بیڈ، زارا بہت تعریف کر رہی تھی تمہاری مسکراہٹ کی۔ رباب کے انداز بے حد بے تکلفانہ تھا، جو سچ تو یہ تھا کہ موئز کو پسند نہیں آیا۔ اس کی دوبارہ سے خاموشی اور سنجیدگی کو رباب نے سرعت سے محسوس کیا۔ آئی ایم سوری، تم نے شاید میری بے تکلفی کو مائنڈ کیا ہے۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی، پھر صاف گوئی سے بولی، ایکچولی میں جو اندر سے ہوں وہی باہر سے بھی ہوں، جو دل میں ہوں کہہ دیتی ہوں۔
میں نے مائنڈ نہیں کیا، جو تم ہو اس پہ یقیناً مجھے اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ وہ دل توڑنے کی حد تک سنگ دل تھا، بے اعتنائی سے بولا۔ رباب نے لمحہ بھر اسے دیکھا۔ مگر جب ہم اچھے دوست بن جائیں گے تو یقیناً ہمیں یہ حق بھی حاصل ہوگا۔ دھونس بھرا انداز، زور آور، اپنا آپ منواتا ہوا۔ میں بہت کم اور بہت دیر میں دوست بناتا ہوں۔ موئس کے لب و لہجے میں سرد مہری سی اتر آئی۔ وہ کسی کے لیے بھی خود تک پہنچنے والے راستوں کو آسان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ موئز نے اس کے عالیشان بنگلے کے باہر گاڑی روکی۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتری اور آگے سے گھوم کر اس کی کھڑکی کی طرف آئی۔ مگر مجھے تو عادت ہے نا دوست بنانے کی، اچھے اور مخلص۔ وہ نرمی سے مسکرا رہی تھی۔ موئز نے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ وہ رباب کی خود میں دلچسپی کو اچھی طرح محسوس کر چکا تھا، مگر اسے اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ تھینکس فار دی لفٹ۔ وہ پلٹ کر بیل بجانے لگی۔ موئز نے چوکیدار کے گیٹ کھولنے تک ہی انتظار کیا اور گیٹ کھلتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ گھر آیا تو سفینہ اس کی منتظر تھیں۔ ابو کہاں ہیں؟ چھوڑ آئے رباب کو؟ انہوں نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے جواباً سوال کیا تو وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا۔ ظاہر ہے اب جیب میں ڈال لینے سے تو رہا۔ ٹی وی کے سامنے براجمان ایس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ پرائی بچی ہے اسی لیے فکر ہو رہی تھی، سفینہ نے خفگی سے کہا۔ تو پرائی بچی کو کس نے کہا تھا آدھی رات تک پرائے گھر میں رکے؟ موئز اکتاہٹ بھرے انداز میں بولا۔ بھائی ایک تو آپ بھی نا، وہ تو اتنی تعریفیں کرتی رہی ہے آپ کی اور آپ ایسے چڑھ رہے ہیں اس سے۔ زارا اپنے امیر سسرالیوں سے کافی متاثر تھی۔ موئز اپنا مسئلہ بھول سامنے آ بیٹھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے ڈسکس کرنے کا مطلب کیا ہے تم لوگوں کا؟ اس کے انداز کی سختی کو محسوس کرتے ہوئے زارا گڑبڑائی۔ کم آن موئز، کسی کی پسند و ناپسند پہ آپ بین تو نہیں لگا سکتے نا؟ سفینہ فوراً زارا کی حمایت کو آئی۔ موئز نے مزید کچھ کہنے کو واہ ہوتے لبوں کو باہم بھینچا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو کا پوچھا تھا میں نے۔ وہ سفینہ کی طرف متوجہ تھا۔ وہ تو میڈیسن لے کر لیٹ گئے ہیں، اب تک تو شاید سو بھی چکے ہوں۔ ان کے بتانے پر وہ گہری سانس بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی کتنے بدل گئے ہیں ماما، ذرا جو کوئی بات برداشت کرتے ہوں۔ زارا نے منہ بسورا۔ اتنی تعریفیں رباب کے سامنے میری کی ہوتی تو وہ آٹوگراف بک لیے میرے آگے پیچھے پھر رہی ہوتی۔ ایز نے اس کی شکل دیکھ کر فکرہ کسا۔ ہاں یہ منہ اور مسور کی دال۔ زارا تلملائی۔ ایک تو پہلے ہی دل جل رہا تھا، اوپر سے وہ مزید تیل چھڑک رہا تھا۔ نہیں یہ چنے کی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ماش کی شاہی دال مجھے بہت پسند ہے۔ حسب عادت وہ بات کو کہیں کا کہیں لے گیا، جبکہ ان کی نوک جھونک سے بے خبر سفینہ اپنی سوچ میں گم تھی اور ان کی سوچ کا محور موئز میں ایک سال سے درانے والی تبدیلی تھی۔ وہ حقیقتاً موئز کی شادی کرنے کا سوچنے لگے۔ اس شاندار سی کوٹھی میں داخل ہوتی ابیہ بڑے اشتیاق سے ہر شے کا جائزہ لے رہی تھی۔ ملازم نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ صاحب فون پر بزی ہیں ابھی، انہیں کولڈ ڈرنک سرو کرتے ہوئے ملازم نے بتایا۔ عجیب سا آدمی تھا، یا شاید ابیہ کو عجیب لگا۔ خواہ دانت نکالتا، بے تکلفی سے باری باری حنا اور ابیہ کو دیکھتا۔ کس قدر فضول آدمی ہے۔ ملازم کے جاتے ہی ابیہ نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ کون؟ حنا چونکی۔ تمہارے انکل کا ملازم اور کون؟ ابیہ نے ناگواری سے کہا۔ وہ حیران ہوئی۔ کیا کیا اس نے؟ ابیہ نے بے یقینی سے حنا کو دیکھا۔ تم نے دیکھا نہیں کیسے دانت نکال رہا تھا اور فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا؟ اچھا میں نے تو ایسا کچھ محسوس نہیں کیا۔ وہ بیچارہ تو شاید خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا تھا، سرسری انداز میں کہہ کر وہ جوس پینے لگی۔ جس کلاس سے حنا کا تعلق تھا وہاں بھلا ان چھوٹی موٹی باتوں کی کیا اہمیت؟ ابیہ سوچ کے ٹھنڈی پڑ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حنا کے انکل آئے۔ حنا کھڑی ہوئی تو مجبوراً ابیہ کو بھی اس کی تقلید کرنا پڑی۔ او جان کیسی ہو؟ انکل نے لپٹا کر حنا کو پیار کیا تھا۔ ابیہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ حنا اپنے انکل کی باہوں میں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، انچ بھر کے فاصلے پر چہرے۔ آپ کیسے ہیں انکل جی؟ حنا کے انداز میں شوخی تھی۔ جواباً انہوں نے ایک ہاتھ سے حنا کے ماتھے پر آئی لٹ سنوارتے ہوئے پیار سے کہا۔ میں تو اپنی جانوں کے بغیر بالکل ادھورا تھا، آج آئی ہو تو کچھ چین آئے گا۔ ابیہ کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑنے لگی، حلق خشک ہو گیا۔ پھر اچانک جیسے حنا کو یاد آیا تو وہ ان سے الگ ہو کر ابیہ کی طرف پلٹی۔ انکل کو مجھ سے بہت پیار ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، ان کی اپنی اولاد نہیں ہے۔ حنا اسے یاد دلا رہی تھی۔ ابیہ نے انکل کو سلام کرتے ہوئے اندر ہی اندر اپنی تنگ نظری پر خود کو ملامت کی۔ شاید وہ جن حالات سے گزر کر آئی تھی وہ اسے شکی بنا گئے تھے۔ اونچے لمبے شاندار سے انکل ابیہ کا خوش دلی سے حال چال پوچھ رہے تھے۔ حنا نے بتایا تھا مجھے فون پر تمہارے بارے میں، بہت دوستی ہے تم دونوں کی۔ وہ بڑے پیار سے ابیہ کو دیکھ رہے تھے۔ جی وہ اپنی جگہ پر کسمسائی۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟
بس اپنی بچی کو دیکھ لیا، سمجھو جان میں جان آ گئی۔ وہ اب معنی خیز نظروں سے حنا کو دیکھ رہے تھے۔ اور آپ کی مسز کہاں ہیں؟ ابیہ نے یوں ہی پوچھ لیا۔ وہ بیڈ روم میں آرام کر رہی ہیں، جوڑوں کا مسئلہ ہے نا، اس لیے نیچے نہیں آئی ہوں گی، حنا نے جلدی سے بیان داغا تھا، پھر فوراً ہی صفائی دینی شروع کر دی۔ دراصل وہ اس وقت آرام ہی کر رہی ہوتی ہیں۔ ہاں بالکل، چلو نا بیڈ روم میں، انکل نے 2 انگلیوں کی پرس سے حنا کے گال کو سہلاتے ہوئے کہا۔ ان کی نگاہ حنا کی نگاہوں میں پیوست تھی۔ وہ کھل کر مسکرا دی۔ کیوں نہیں، ضرور۔ پھر وہ ابیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیا تم ذرا دیر بیٹھو، میں آنٹی سے ملا ہوں۔ وہی دان نکوستہ ملازم ان کے سامنے ٹیبل پر چائے اور ناشتہ رکھنے لگا۔ وہی عجیب سی نگاہیں۔ ابیہ گھبرا گئی۔ نہیں میں بھی چلتی ہوں، آنٹی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ سوری یار، مگر وہ اجنبیوں سے ملنا پسند نہیں کرتی۔ حنا کی صفا چٹ مگر معذرت خواہانہ انداز پر وہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ اسے حنا سے اس قدر بد اخلاقی کی توقع نہ تھی۔ انکل اس کے شانے پر ہاتھ پھیلائے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اور کچھ چاہیے تو بتا دیں، ملازم اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ابیہ نے قدرے رکھائی کا مظاہرہ کیا تو وہ منہ بناتا باہر چلا گیا۔ وقت گزاری کے لیے ابیہ نے ایک آدھ بسکٹ کترا، چائے کا کپ پی کر خالی کر دیا، مگر حنا کی واپسی نہ ہوئی۔ اس دوران وہی مشکوک سا ملازم کسی نہ کسی کام کے بہانے ادھر ادھر چکر لگاتا رہا۔ ابیہ کا دل گھبرانے لگا۔ سنو، اس نے ملازم کو پکارا۔ وہ جیسے اسی انتظار میں تھا، لپک کر آیا۔ حنا کو بلا دو ذرا، ابیہ نے تحقیرانہ انداز اپنانے کی کوشش کی۔ آخر کو حنا کے چچا کا گھر تھا۔ وہ آپ کی دوست جو اوپر صاحب کے بیڈ روم میں گئی ہیں؟ وہ اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وضاحت طلب کر رہا تھا، جیسے حنا کی حقیقت سے واقف ہی نہ ہو۔ ہاں، بھتیجی ہے وہ تمہارے صاحب کی، ابیہ نے جتایا تو ملازم کو جیسے جھٹکا سا لگا۔ پھر وہ بڑے استہزاء سے ہنسا۔ جانتا ہوں میں، کون سا پہلی بار آئی ہیں بھتیجی صاحبہ؟ طنز و استہزاء سے ہنستا اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتا وہ چلا گیا۔ ابیہ خوف کا شکار ان وجود چھیدتی نگاہوں سے سمٹی بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ یا اللہ، پاگل ہے یہ شخص شاید۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اسے حنا پر سخت غصہ آیا اور اپنی کمزوری پر بھی۔ وہ کیوں منہ اٹھائے ہر جگہ حنا کے ساتھ چل پڑتی تھی؟ اسی غصے میں وہ اپنا بیگ اٹھا کے باہر نکل آئی۔ وہ اس عجیب سے ماحول والے گھر میں مزید ایک لمحہ بھی نہیں رکنا چاہتی تھی۔ جا رہی ہیں آپ؟ وہی ملازم باہر برآمدے میں ٹکرا گیا۔ ابیہ نے مضبوطی سے اپنے شانے پہ لٹکے بیگ کی اسٹرپ کو پکڑا۔ کیوں، تم سے مطلب؟ اپنی سہیلی کو تو فارغ ہو لینے دیتی۔ وہی معنی خیز سا لہجہ۔ اسے میرے جانے کا بتا دینا، وہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ گیٹ سے باہر نکلنے تک اس کی ٹانگیں لرزتی ہی رہیں۔ باہر روڈ پر آ کر اس نے سکون کی سانس لی۔ وہ دل ہی دل میں حنا سے برگشتہ تھی، جو اسے ساتھ لا کر یوں بھولی تھی جیسے وہ ساتھ موجود ہی نہ ہو۔ اور ایسے ہی مواقع ہوتے تھے جب وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرتی تھی۔ سڑک کے کنارے چلتی وہ خود ترسی کا شکار تھی۔ وہ اپنی ماں کی بہت لاڈلی ہوا کرتی تھی، مگر اکثر یہ زمانہ لاڈلوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے۔ آنسو پیتی وہ غائب دماغی کی کیفیت میں رکشہ روکنے لگی۔ امتیاز احمد آفس میں میٹنگ کے بعد اس کے ہاتھ لگے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے ابو، وہ احتجاجاً بولا۔ بات تو مجھے بھی تم سے کرنی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی ریوالونگ چیئر میں دھنس گئے۔ معیز ان کے مقابل بیٹھ گیا۔ بات کرنے سے بات بنتی ہے، آگے بھاگنے سے نہیں۔ اس کے طنز کو پا کر امتیاز احمد نے سنجیدگی سے کہا، بعض اوقات بات سے بھاگنے والے کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، شاید کسی نتیجے پہ پہنچنے کی خاطر وقت لے رہے ہوتے ہیں، یوں بھاگ کر۔ یہ قدم میری مرضی سے اٹھایا گیا تھا ابو، اور اب اگر اس رشتے کے بارے میں کوئی فیصلہ ہونا ہے تو اس میں بھی آپ کو میری مرضی کی اولویت دیکھنی چاہیے، نہ کہ 3 سال پہلے کی طرح خود فیصلہ کر کے بات میری فرمانبرداری پر چھوڑ دی جائے۔ وہ سلگا تھا۔ چند ثانیوں تک وہ یوں ہی اسے دیکھتے رہے، پھر گویا تھک کر بولے، تو پھر تم وہی کر لو جو تمہاری ماں کہتی ہے۔ کیا؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھنے لگے۔ شادی کر لو۔ معیز نے ان کی بات پر لب بھینچے جیسے غصہ ضبط کیا ہو، پھر وہ آگے کو جھکتے ہوئے ترش لہجے میں بولا، ایک بات تو طے ہے ابو، جب تک آپ اس لڑکی کو ہماری زندگی سے نہیں نکالیں گے، میں ماما کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں کروں گا۔ معیز، انہوں نے بے بس نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ نرم لہجوں کا عادی اس موضوع پر آتے ہی پتھر برسانے لگتا تھا، کوئی اجنبی سا معیز۔ سچی بات کہوں تو یہ دل اب ختم ہو رہا ہے معیز۔ وہ اداس سے ہونے لگے تو معیز کے دل کو دھچکا لگا، اور اس سے بھی زیادہ سچی بات یہ ہے، اس دل کی خوشی کا نام ابیہ ہے۔ انہوں نے تھک کر سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ معیز نے اس قدر نڈھال انہیں کبھی نہ دیکھا تھا۔ زرد رنگت، بھجا بھجا سا انداز۔ ہاں، میں نے صالحہ سے محبت کی تھی، اور کیوں نہ کرتا، منگیتر تھی وہ میرے بچپن کی منگ۔ بڑا قدرتی لگاؤ تھا مجھے اس سے۔ اب اس پر بھی تمہاری ماں مجھے طعنے دے تو پھر شاید وہی حق پر ہو۔
انہوں نے کبھی آج تک اپنے بچوں کے سامنے اس موضوع پر نہ تو بات کی تھی اور نہ ہی یوں صفائی پیش کی تھی۔ موئز کا دل گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا۔ تم نے دیکھا، وہ بے نام و نشان ہے، طوفان کی زد میں آئے معصوم سے پرندے کی مانند، ہراساں و خائف۔ باپ اسے رقم کے عوض دینے کو راضی تھا، اس کی ماں اسے ہمارے حوالے کر کے رب سے جا ملی۔ اب بتاؤ، ہم بھی اسے آسرا نہ دے سکے تو وہ کیا کرے گی؟ ان کی کیفیت دیکھتے ہوئے موئز کا پارا تیزی سے نیچے آیا۔ وہ اس موضوع پر اسی لہجے میں ان سے مزید بات نہیں کر سکتا تھا۔ اوکے، لیو دس ٹاپک۔ اس نے پہلو تہی کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی اور ہی رو میں تھے۔ یار، میں چاہتا ہوں میں رہوں یا نہ رہوں، تم اس کا ساتھ دو یا نہ دو، لیکن میرے گھر میں سے اس کا رشتہ کبھی ختم نہ ہو۔ وہ میرے نام سے جڑی رہے، میرے حوالے سے اس گھر میں رہے۔ وہ صالحہ کی بیٹی ہے موئز، میرے دل کے بہت قریب۔ ان کی پیشانی پر پسینہ چمک اٹھا، سینے کو مسلتا ان کا ہاتھ۔ موئز نے تیزی سے اٹھ کر ان کی میڈیکل باکس میں سے گولی نکال کر ان کی زبان کے نیچے رکھی۔ وہ غنودہ سی کیفیت میں یوں ہی ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جب تک ان کی طبیعت سنبھل نہ گئی۔ وہ یوں ہی ان کا ہاتھ تھامے ان کے پاس کھڑا رہا۔ ان کی حالت نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ واپسی پر وہ زبردستی انہیں چیک اپ کے لیے لے گیا۔ کچھ دنوں کے لیے ریلیف دیں انہیں، کام سے چھٹی کروائیں، اسٹریس فری رہیں گے تو طبیعت جلد سنبھلنے گی۔ یہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، انہیں زیادہ مسئلوں میں انوالو مت کریں، ڈاکٹر نے موئز کو سمجھایا۔ اور جو خود میں مسئلے میں گھرا ہوں اس کا کیا؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ وہ کیا حنا سے ناراض ہوتی؟ حنا آ کر اس پر خوب بگڑی۔ ابیا نے صفائی پیش کرنا چاہی، مگر وہ تو اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ غضب خدا کا، چند لمحوں کی دیر کیا ہو گئی، تم یوں بھاگ لی وہاں سے جیسے میں خدا جانے کہاں غائب ہو گئی ہوں۔ وہ غصے میں مسلسل پینڈولم بنی کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ اتنی دیر انتظار کیا میں نے۔ ابیا کو اپنی حماقت کا احساس ہونے لگا۔ تو کیا مر گئی تھی میں؟ آوازیں دے دیتی، بلوا لیتی مجھے، انکل کے سامنے اتنی شرمندگی ہوئی مجھے۔ حنا اس پر حاوی تھی۔ اچھا سوری، میں گھبرا گئی تھی، اسی لیے کہتی ہوں انسانوں میں اٹھا بیٹھا کرو، عادت پڑے تمہیں بھی۔ وہ اپنے کپڑے لیے گرمی گرمی شور کرتی نہانے چلی گئی۔ ابیا نے گہری سانس کھینچی۔ اس کے تمام دلائل اندر ہی اندر دم توڑ گئے۔ وہ حنا سے شکایت کرنا چاہتی تھی، مگر حنا کی چرب زبانی کے آگے اس کی چلتی ہی کہاں تھی۔ ابیا نے بستر کی چادر جھٹک کر ٹھیک کی تو حنا کا پرس نیچے جا گرا اور کھل گیا۔ ابیا ٹھٹکی، پھر حیرت و بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ پرس جو دوپہر تک خالی ہو چکا تھا اس وقت بڑے بڑے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابیا نے گھبرا کر پرس بند کر کے تکیے کے پاس ڈال دیا۔ تو کیا حنا اپنے انکل سے پیسے مانگ کر لائی ہے؟ اسے عجیب سا لگا۔ حنا گنگناتی ہوئی لوٹی تو ابیا نے دل میں چبھتی یہ بات پوچھ ہی ڈالی۔ وہ گڑبڑائی، پھر بالوں کو تولیے سے آزاد کرتی اعتماد سے بولی، چچی جان نے دیے ہیں، بڑی مہربان ہیں وہ مجھ پر۔ تمہیں بتایا تو تھا کہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ ابیا مطمئن ہو گئی۔ حنا اب آئینے کے سامنے کھڑی بلند اور خوشگوار آواز میں گنگنا رہی تھی، بیا، یار رباب کے بھائی کے نکاح کی تصویریں تو دیکھو چل کے۔ حنا نے آ کر اسے آفر دی۔ وہ نوٹس بنانے میں محو تھی۔ ہمارا کیا تعلق اس نکچڑی سے؟ رہنے دو، ابیا نے صاف انکار کیا۔ میں تو دیکھ بھی آئی ہوں، اتنی زبردست کپل ہے اور کافی امیر فیملی ہے رباب کی۔ وہی خود اچھی خاصی فیملی سے تعلق ہونے کے باوجود امیر لوگوں سے امپریس ہونے کی بیماری۔ ابیا نے اسے گھورا، پھر نصیحت کی، بیٹھ جاؤ، بلکہ اپنے نوٹس کمپلیٹ کرو، فائنل ایگزامز ہیں، پاس نہیں ہونا؟ کون کمبخت پاس ہونے کے لیے پڑھتا ہے، ہم تو بس ٹائم پاس کرنے کے لیے پڑھتے ہیں چندر مکھی۔ وہ دیوداس اسٹائل میں بولی تو ابیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جگمگا اٹھی۔ چلو بھائی، ساری لڑکیاں جمع ہیں وہاں۔ حنا نے بضد ہو کر اسے اٹھانا چاہا تو وہ سنجیدہ ہو گئی۔ تم بھول رہی ہو، پچھلے 3 سالوں سے وہ ہر ٹیسٹ اور ہر ایگزام میں مجھ سے مقابلہ کر رہی ہے، پکی دشمن ہے وہ میری۔ تو تم ہی کبھی 2-4 نمبر پیچھے رہ جایا کرو اس سے، ہر بار پوزیشن لے کر کیوں اس کا دل خراب کرتی ہو؟ حنا نے مزاحیہ انداز میں کہا، یہ پوزیشن لینا میری مجبوری ہے حنا، اپنی آئندہ پوزیشن بہتر بنانے کے لیے۔ وہ بس پرمزدگی سے سوچ ہی رہ سکی۔ چلو نا یار، دیکھو تو کیا ہینڈسم لڑکے ہیں ان کی فیملی کے، بلکہ ڈیشنگ۔ وہ یقیناً تصویریں دیکھ کر بلکہ اچھی طرح دیکھ کر آئی تھی۔ حنا کی اپنی ہی فطرت تھی، مگر ابیا کا نہ تو رباب کے بھائی کے نکاح کی تصویریں دیکھنے کا موڈ تھا اور نہ ہی ہینڈسم اور ڈیشنگ لڑکے۔ حنا اس کے پاس سے بڑبڑاتی ہوئی گئی تھی اور وہ اطمینان سے اپنے نوٹس مکمل کرنے لگی۔ وہ بہت خوف زدہ سا اون کے ساتھ پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمہاری جگہ اگر میں اپنی بہن کی نند کو کالج سے پک کرنے جا رہا ہوتا تو اڑتا ہوا جاتا۔ اون نے جیسے اسے اس کی بدذوقی کا احساس دلایا۔ تم صرف اپنی نہیں بلکہ کسی کی بھی بہن کی نند کو اڑتے ہوئے لینے جا سکتے ہو۔ موئز نے دانت پیسے۔ ٹھنڈے دل سے سوچو گے تو کافی رومانس محسوس ہوگا اس سارے سلسلے میں۔ اون کے مشورے پر وہ رک کر تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ رومانس کہاں سے آ گیا بیچ میں؟
بہن کی نند اور بھابھی کی سالی سے بڑھ کر اور کون سا رشتہ رومانٹک ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ آنکھ دبا کر ہنسا تو موئز کا دل چاہا ایک گھونسا تو اسے رسید کر ہی دے۔ سفیر آؤٹ آف سٹی تھا، رباب نے ہی زارا سے کہا ہوگا، تب ہی زارا نے جھٹ رباب کو کالج سے پک کرنے کی ذمہ داری موئز پر ڈال دی۔ ایز مل رہا ہے نا اس کے موبائل کی لائن، ورنہ اسی سے کہتی، زارا نے ریکویسٹ کی تھی، سو اسے ہاں کرتے ہی بنی، اور اب اسی بات کو لے کر اون اسے چھیڑ رہا تھا۔ اون اپنی بائک نکالنے لگا، موئز نے ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ آج تک زارا کو اس کے کالج سے لینے نہیں گیا تھا، کجا اس کی نند کی ذمہ داری، وہ حد درجہ کوفت کا شکار تھا۔ رباب مسکراتی ہوئی بیزار کھڑے موئز کی طرف بڑھی۔ ہیلو، موئز نے بدقت تمام ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلائی۔ اپنی دھن میں چلتی ابیہ کو ہنا نے کوہنی سے ٹوکا دے کر متوجہ کیا۔ وہ دیکھو، رباب جاری ہے ہینڈسم ہیرو کے ساتھ۔ ابیہ کو اس کی ایسی حرکتوں سے چڑ تھی، مگر پھر بھی بے اختیار ہی اس نے مڑ کر دیکھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے موئز احمد کو دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ انجان سی دہشت پل بھر میں اس کا گھیراؤ کر گئی تھی۔ تیزی دیکھو اس لڑکی کی، بھابھی رخصت ہو کر آئی نہیں اور اس نے بھابھی کے بھائی کو اپنے چکر میں پھنسا بھی لیا، ہنا کہہ رہی تھی۔ تو یہ سمدھیانہ تھا امتیاز احمد کا، رباب کی فیملی۔ ابیہ کو احساس ہوا کہ اس پر زندگی کے دروازے بند کرنے والے خود زندگی سے ہر طرح کا لطف کشید کرنے میں مصروف تھے۔ اس کا دل عجیب سے جذبات کا شکار ہونے لگا، اور اسی شام اس نے اسی بگڑتی کیفیت میں امتیاز احمد کو فون کیا تو ان کا آفس ٹائم ختم ہونے ہی والا تھا۔ لائن ملتے ہی وہ بنا سلام دعا کے سپاٹ لہجے میں بولی، مجھے آزاد کر دیں امتیاز احمد صاحب۔ جی؟ وہ شاید حیران ہوئے۔ ابیہ کو ان کی اداکاری پر غصہ آیا۔ اس کا نام تو اسکرین پر دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ سمجھ میں نہیں آیا آپ کے؟ طلاق چاہیے، آزادی چاہیے مجھے اس بندھن سے۔ جی ضرور، کیوں نہیں، موئز احمد بات کر رہا ہوں میں، دوسری طرف سے انتہائی کاٹدار لہجے میں کہا گیا تو ابیہ کو خون اپنی رگوں میں منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ امتیاز احمد کی کال موئز بھی اٹینڈ کر سکتا ہے۔ موئز احمد کی آواز ابیہ کے سماعتوں میں کرنٹ بن کر دوڑی تھی، رنگت یوں سفید پڑی جیسے خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہو بدن میں۔ اچھا ہی ہوا یہ کال میں نے اٹینڈ کر لی، ابو تو شاید تا قیامت تمہارا یہ مطالبہ میرے کانوں تک نہ پہنچنے دیتے، مگر اب تم بے فکر رہو، میں خود بنفس نفسی یہ پیغام ان تک پہنچاؤں گا، اور مجھے یقین ہے جلد ہی طلاق کے کاغذات تمہیں مل جائیں گے۔ وہ جیسے بہت محظوظ ہو رہا تھا، یا شاید بہت عرصے کے بعد سکون کی کیفیت میں آیا تھا۔ ابیہ نے جھرجھری سی لی اور موبائل پرے پھینک دیا۔ اس کے وجود پر ہلکا سا لرزہ طاری ہو گیا۔ یکلخت ہی فہم و شعور کا دروازہ کھلا تو اندازہ ہوا کہ وہ غلطی نہیں بلکہ فاش غلطی کر بیٹھی تھی۔ ہوش میں تو ہو تم موئز؟ امتیاز احمد بات سنتے ہی ہتے سے اکھڑنے لگے۔ پورے حواس میں بات کی ہے میں نے، مجھ پر یقین نہیں تو اسے کال بیک کر لیں۔ وہ بلا کا پرسکون تھا۔ میری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا موئز، ہاں میرے مرنے کے بعد تم لوگ اس سے جیسا چاہے سلوک۔ ان کی یکلخت بھرا جانے والی آواز نے موئز کا سکون پوری طرح غارت کر دیا۔ وہ جو کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بہت آرام دہ کیفیت کو انجوائے کر رہا تھا، بے اختیار سیدھا ہوا۔ ابو پلیز، تیز آواز میں نے ٹوک دیا۔ وہ رخ پھیرے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دو محبت کرنے والے باپ بیٹے کے درمیان تناؤ کی سی کیفیت در آئی تھی۔ موئز نے ایک جھٹکے سے کرسی چھوڑی اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ امتیاز احمد بے دم ہو کر اپنی کرسی پر گر سے گئے۔ ان کے ذہن و دل پر عجیب سا بھاری پن طاری ہونے لگا۔ گزرے وقت کی یاد نے شدت سے ان کے ذہن پر حملہ کیا تھا۔ السلام علیکم دادی جان، صالحہ کے الہڑ پن اور شوخی سے بھرپور آواز امتیاز نے اپنے کمرے تک سنی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وعلیکم۔ دادی کا انداز لٹھ مار سا تھا۔ انہوں نے نئے فیشن کے سلے فیروزی رنگ کے جوڑے میں چہچہاتی صالحہ کو گھورا، پھر گویا بے مروتی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھا، نہ میں پوچھوں تم صبح سویرے کدکڑے لگاتی ادھر کہاں پہنچ گئیں؟ کیوں نہ آؤں، میرے دادا میرے تایا کا گھر ہے۔ وہ بے حد اطمینان سے بولی تو اماں کی تیوری چڑھ گئی۔ انہیں صالحہ کی بے جا آزادی اور منہ پھٹ ہونے پر کئی تحفظات تھے، مگر چونکہ دادی ساری کا سر نکال لیا کرتی تھی اس لیے وہ بات کے بیچ کم ہی آتی۔ صالحہ نے تخت پر دادی کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کے پاندان میں ہاتھ مارتے ہوئے پسا ہوا کھوپرا نکال کر پھانکا۔ دادی نے اسے گھورتے ہوئے پاندان پرے اوٹ میں رکھ دیا۔ اکیلی کیوں آئی؟ اماں بابا کہاں تھے تمہارے؟ دادی اس کی فل کلاس لینے کے موڈ میں تھی۔ امتیاز کا دل چاہا وہ باہر جا کر سارا منظر بدل ڈالے، مگر دادی اور اماں کے وضع کردہ اصول یاد کر کے آہ بھر کر رہ گئے۔ کیا دادی جان، یہ اگلی گلی میں تو گھر ہے ہمارا، کون سا دوسرے شہر سے آ رہی ہوں؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔
اور ویسے بھی آپ کو تو پتہ ہی ہے ابا نے مجھے اجازت دے رکھی اکیلے آنے جانے کی۔ امتیاز احمد جلے پاؤں کی بلی کی طرح ٹہل رہا تھا، بس نہ چلتا تھا کسی بہانے باہر نکل کر اس پارہ صفت کا دیدار کر لیتا۔ تائی اماں، امیت آیا ہوا ہے، ابا بتا رہے تھے۔ وہ بے تکلفی سے تائی اماں سے پوچھ رہی تھی۔ ہائے! دادی کا پورا منہ کھلا رہ گیا۔ اماں بدکی۔ امیت؟ پھر امیت بولی تو؟ انہوں نے گھورا۔ وہ بڑے ناز سے جھنجھلائی۔ بھائی مجھ سے نہیں اتنا بھاری بھرکم نام لیا جاتا امتیاز احمد۔ اب دیکھیں نا امیتابھ بچن کا نام کتنا لمبا ہے، انہیں بھی سب امیت ہی کہتے ہیں۔ اندر امتیاز کو جی بھر کر ہنسی آئی۔ اس کی توجیہات یوں ہی من پسند ہوا کرتی تھی۔ ستیہ ناس، وہ ہندو یہ مسلمان کس سے ملا رہی ہے میرے امتیاز احمد کو؟ اماں خفا ہوئیں تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی آپ لوگ بلاتے رہیں اسے یوں ہی، مجھے تو امیت ہی اچھا لگتا ہے۔ ویسے ہے کہاں وہ؟ چھپ کے بیٹھا ہے، میں نے نئے گانوں کی البم منگوانی تھی اس سے۔ وہ کہتے ہوئے امتیاز احمد کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ اماں کی ارے سنو تو، دادی کی ہائے ہائے، اس نے کچھ بھی نہ سنا۔ وہ مزے سے امتیاز احمد کے کمرے میں گھسی تو وہ سامنے ہی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کس قدر خبیث ہو تم، 2 دن سے آئے ہوئے اور چکر نہیں لگایا گھر کا؟ صالحہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ جارجٹ کا فیروزی دوپٹہ لاپرواہی سے سر پر ٹکا اس کے روپ کی شان بڑھا رہا تھا۔ وہ فیروزی رنگ میں بہت حسین لگتی تھی۔ پھر امتیاز نے سوچا کون سا رنگ اس پر نہیں جچتا، اسے کوئی بھی رنگ یاد نہ آیا تھا۔ وہ ہر رنگ میں ہی خوبصورت لگتی تھی۔ اوئے کہاں گم ہو؟ صالحہ نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ وہ چونک کر مسکرایا۔ میری کیسٹ لائے ہو یا نہیں؟ اس نے تحقیرانہ انداز میں پوچھا۔ لایا ہوں، مگر تم باہر چل کر ماں اور دادی کے پاس بیٹھو، وہیں دوں گا تمہیں۔ امتیاز کو اپنے دل و دماغ پر پورا کنٹرول حاصل تھا اور گھریلو روایات کی پاسداری کا خیال بھی۔ اوفو، ایک تو تم شریف دوشیزہ، لو لیٹر بھی لکھو گے تو اماں دادی کے سامنے ہی دینا، صالحہ نے طنز کیا۔ تم جانتی تو ہو ہمارے گھر کا ماحول۔ امتیاز نے تنبیہاً اسے دیکھا۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ جانتی ہوں، تبھی تو دم گھٹتا ہے میرا یہاں۔ یوں چلو، یوں نہ چلو، ایسے بولو، ایسے ہنسو، بندہ نہ ہوا روبوٹ ہو گیا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں خود کو عادی کر لو اس ماحول کا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ معاف کرنا امیت جی، جو ہم سے دل لگائے گا اسے خود کو سرتاپا بدلنا ہوگا ہمارے لیے، صالحہ نے بڑے ناز سے کہا تو اس کا معصوم سا غرور امتیاز کے دل کو لوٹ پوٹ کر گیا۔ مگر کسی کی محبت میں خود کو بدلنا پڑتا ہے نا؟ وہ اس طرح بے باک و منہ پھٹنا تھا، وگرنہ صاف کہتا میری محبت میں تو تمہیں خود کو بدلنا ہی ہوگا۔ صالحہ جلیل احمد، چاہنے کے لیے نہیں بلکہ چاہے جانے کے لیے بنتی ہے امیت جی۔ وہی پرغرور انداز، بھاری پپوٹوں والے غلافی آنکھیں، شہابی رنگت اور مغرور ناک، وہ مغلیہ دور کی شہزادی دکھتی تھی۔ اس پر بڑے انداز سے اس کا امتیاز احمد کو امیت جی کہنا، اس تخاطب پر امتیاز کا جی چاہتا اپنی دنیا اس پر وار دے۔ وہ اس حسین بے پرواہ کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب بھی کسی نے زوردار ہاتھ مار کر بھیڑے ہوئے دروازے کو دھکیلا تو کواڑ زوردار انداز میں کھل کر پیچھے دیوار سے ٹکرایا۔ وہ دونوں گویا اچھل ہی پڑے تھے۔ ہیلو، اس نے ڈرائیونگ سیٹ کے دوران بجتے موبائل کو بنا دیکھے بٹن دبا کر کان سے لگایا تو ذہن منتشر سا تھا۔ ہیلو معز جی، وہی مدھم سا لب و لہجہ۔ معز نے لب بھینچے، پھر تیوری چڑھا کر بولا، جی معز بات کر رہا ہوں۔ تو کرتے رہیے نا، اچھا لگ رہا ہے۔ بے تکلفانہ مسکراتا ہوا انداز، معز کے وجود میں شرارہ سا لبکا۔ شٹ اپ، تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کو؟ کام تو بہت ہیں، مگر ان سب سے اول کام آپ کو کال کرنا ہے، دھیمے سروں میں کہتے ہوئے اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ اس لڑکی کی کالز معز احمد کے لیے امتحان بن رہی تھیں۔ وہ اس کے نمبر کو بلیک لسٹ کرنے کا سوچ چکا تھا۔ ترس آتا ہے مجھے تم جیسی ذہینی مریضہ پر، جس کے دل کو سکون تب ہی ملتا ہے جب وہ کسی رانگ نمبر پر اجنبی لڑکوں سے گھٹیا گفتگو کرتی ہے۔ اور کچھ نہیں تو اپنے ماں باپ کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ شیم آن یو۔ معز کے لب و لہجہ شعلے برسا رہے تھے۔ اس نے موبائل آف کر کے ڈیش بورڈ پر ڈال دیا۔ در حقیقت اس کا موڈ سا آف تھا۔ امتیاز احمد کا ابیہ کو یوں سب پر فوقیت دینا اسے بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اس معاملے میں اپنے ہاتھ مکمل طور پر بندھے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ایک وہ وقت تھا جب اس کی مرضی کے بغیر امتیاز احمد ابیہ کو زندگی میں شامل نہ کر سکتے تھے، اور اب وہ وقت آیا تھا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کا مجاز نہ تھا۔ ماما کو بتاتا تو ان کی متوقع ذہنی اور جذباتی حالت کا خیال آ جاتا۔ اگر انہیں علم ہو جاتا کہ امتیاز احمد اپنی سابقہ منگیتر کی بیٹی سے جذباتیت میں کیا رشتہ جوڑ بیٹھے ہیں، اور یہ بھی کہ معز نے اس سارے میں کیا کردار ادا کیا ہے، تو شاید نہیں بلکہ یقیناً انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ اور اگر وہ امتیاز احمد سے ابیہ کو آزاد کرنے کی بات کرتا تو
اسے امتیاز احمد کی ابیہ کے حوالے سے جذباتیت یاد آ گئی۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ در حقیقت وہ بہت ذہنی پراگندی کا شکار ہو رہا تھا۔ تبھی بے اختیار اس نے گاڑی کا رخ تبدیل کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک چھوٹے مگر خوبصورت سے ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ اون عباس کے باپ کا ریسٹورنٹ تھا، جسے یونیورسٹی کے بعد رات گئے تک اون چلاتا تھا۔ کمرشل ایریا میں موجود یہ ریسٹورنٹ بہت کامیابی سے چل رہا تھا۔ اندر جا کر ایک سیٹ سنبھالتے ہوئے اس نے کاؤنٹر پر موجود اون پر نگاہ ڈالی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ معیز نے موبائل نکال کر اسے کال ملائی۔ اون نے سائیڈ پر رکھا موبائل بنا دیکھے آن کر کے کان سے لگایا۔ اس کی نظر ابھی بھی اسکرین پر تھی۔ ہیلو، معیز بول رہا ہوں، کیا کر رہے ہو؟ معیز اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کام کر رہا ہوں یار، یقیناً نیٹ پر نئی ریسیپیز نقل کر رہا ہوگا اپنے پھٹیچر ریسٹورنٹ کے لیے۔ معیز نے مسکراہٹ دبائی۔ اس کا موڈ بدلنے لگا تھا۔ کام کیا ہے وہ بولو، میں تمہاری طرح فارغ بندہ نہیں ہوں۔ اچھا تو پھر 2 کافی لے کر کارنر والی ٹیبل پر آ جا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، وہ روانگی سے بولا۔ اس نے اون کو چونک کر ریسٹورنٹ میں نظریں دوڑاتے دیکھا۔ معیز کو وہیں بیٹھے اپنی طرف دیکھتا پا کر اون کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آ رہا ہوں خبیث، ویٹ کر ذرا۔ معیز نے ہنستے ہوئے موبائل آف کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اون سے ملنا در حقیقت اپنی ذہنی کیفیت سے نجات حاصل کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر موجودہ کیفیت میں گھر پہنچا تو ذرا سا اشارہ پا کر شاید وہ سفینہ کے سامنے ہی دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا۔ اسی خوف نے اسے گھر جانے سے روکا تھا۔ کافی کے 2 بھاپ اڑاتے مگ اس کے سامنے آئے تو وہ چونکا۔ اون کرسی گھسیٹتا اس کے سامنے بیٹھ رہا تھا۔ معیز سنبھلا مگر مقابل بھی زیرک تھا۔ چوک جاتا ممکن ہی نہ تھا۔ کیا بات ہے، دکھی محبوبہ کی طرح کن سوچوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ فی الحال تو یہی سوچ رہا تھا کہ تمہارے ریسٹورنٹ سے کچھ کھا پی کر کسی ڈاکٹر کے کلینک کو شرف بخشوں۔ معیز نے خوب بتلا چکایا تھا اور یہ اون عباس کی دکھتی رگ تھی۔ وہ بھڑکا، تیری بیوی نہیں ہے ورنہ میرے ہاتھ کی بنی کافی پینے کے بعد تو کبھی اس کے ہاتھ کی کافی نہ پیتا۔ ظاہر ہے کافی سے نفرت ہو جاتی مجھے، معیز نے مسکراہٹ دبائی۔ تو جس سے محبت ہے اسی کا بتا دے، اون نے بغور اسے دیکھا، ہلکا سا اضطراب جس کے انداز و اطوار سے ظاہر تھا۔ محبت؟ شٹ، وقت کا ضیاع۔ معیز نے حقارت سے سر جھٹکا۔ اون نے بے اختیار مسکرا کر اسے دیکھا۔ تیرے جیسے ہی ہوتے ہیں جنہیں بعد میں ہاتھ پاؤں باندھ کر محبت ایک کونے میں ڈال دیتی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے اون، مجھ جیسے بندے کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے جسے پہلے ہی ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک کونے میں ڈال دیا گیا ہو؟ بے اختیار پھیکے سے لہجے میں کہہ گیا، مگر پھر منٹ کے 1000ویں حصے میں ہی 100 دفعہ پچھتایا۔ اون چونکا تھا، جبکہ معیز کو خود کو سنبھالنے میں وہی ایک پل لگا، مگر اون نے بھی یقیناً اس کا بے اختیار ہو کر بکھرنا اور پھر فوراً ہی خود کو سمیٹنے کی صحیح کرنا محسوس کر لیا تھا۔ تب بھی ذرا بھی نہ کریدا، ٹینس ہو، دوستانہ سا انداز، یعنی بتانا ہے تو مرضی، نہ بتانا چاہو تو بھی۔ معیز نے گہری سانس لے کر کرسی سے ٹیک لگائی اور خود کو قدرے آرام دہ محسوس کیا۔ تھا تو، لیکن اب خود کو بہتر محسوس کر رہا ہوں، کچھ کہی انکہی والا انداز۔ دیکھا، ابھی تو صرف میرے ریسٹورنٹ کی ہوا کھائی ہے تو ساری ٹینشن ریلیز ہو گئی۔ کافی پی کر تو ہلکا پھلکا ہو کر ہواؤں میں ہی اڑنے لگے گا، چل شاباش۔ اون نے بھی موضوع بدلنے میں دیر نہیں لگائی، فوراً ہی اسے پچکارا تو وہ ہنس دیا۔ اون کے ساتھ پون گھنٹہ گزار کر وہ وہاں سے نکلا تو پہلے سے بہت بہتر معیز احمد تھا۔ دادی دروازے میں کھڑی خشمگین نگاہوں سے پوتے اور پوتی کو دیکھ رہی تھی، جیسے خدا نخواستہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ نہ میں کہوں صالحہ کی بچی، کوئی شرم و حیا ہے تجھ میں کہ نہیں؟ وہ چیخی۔ امتیاز احمد گھبرا سا گیا، مگر صالحہ نہیں ڈری۔ اس کی پیشانی پر ناگواری کے بل پڑ گئے۔ کیوں، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ ارے نامراد، لوٹا کی لوٹا ہو گئی، یوں منہ اٹھائے لڑکے کے کمرے میں چلی آئی۔ دادی کو صالحہ پر اعتراض نہ تھا، انہیں صالحہ کی آزاد طبع پر اعتراض تھا، وگرنہ یہ رشتہ ان کی ذاتی پسند سے طے ہوا تھا۔ مگر اب وہ دل سے چاہتی تھی کہ صالحہ گھر بند ہو کر بیٹھی رہے، بالخصوص امتیاز احمد سے تو ضرور ہی پردہ کرے۔ تو کون سا پرایا لڑکا ہے دادی؟ کزن ہے میرا، اور پھر میں کون سا رات کے اندھیرے میں چھپ کے ملنے آئی ہوں اس سے، دن دہاڑے آپ لوگوں کے سامنے اندر آئی ہوں۔ صالحہ نے اس قدر اطمینان سے کہا کہ گھبرایا ہوا امتیاز بھی اشش کر اٹھا، مگر اماں کو ہونے والی بہو کی طرح داری ایک آنکھ نہ بھائی۔ وہ تو پہلے ہی اپنی بھانجی کو امتیاز احمد کے ساتھ سوچے ہوئے تھی، مگر دادی نے ان کی ایک نہ چلنے دی تھی اور صالحہ کے پیدا ہوتے ہی اس کی ننھی سی انگلی میں امتیاز احمد کے نام کی انگوٹھی ڈال دی۔ 3 سالہ امتیاز احمد اتراتا پھرتا تھا کہ اس کی دلہن آ گئی ہے۔ پھر بھی صالحہ بی بی رشتوں کی نزاکت کا ہی تھوڑا خیال کر لیتے ہیں، اماں کے طنز ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ معاف کیجیے گا تائی اماں، اور اپنی غلط فہمی بھی دور کر لیجیے گا، میں کبھی اسے اپنا منگیتر سمجھ کر ملنے نہیں آتی ہوں اور نہ ہی وہ رشتہ میرے ذہن میں ہے۔
وہ تڑک کر کہتی وہاں رکی نہیں، کیسٹ ہاتھ میں دبائے شاہ کی نگاہ امتیاز پر ڈالتے نکل گئی۔ کمال کرتی ہیں آپ دونوں بھی، امتیاز احمد جھنجھلایا۔ شرم کرو امتیاز احمد، تمہیں بھی چاہیے تھا اسے فوراً ہی کمرے سے باہر نکال دیتے۔ اماں نے اسے گھرکا، ہاں ساتھ 2 دھکے بھی نہ دے دیتا۔ وہ خفا خفا سا کمرے سے نکل گیا۔ دادی پیچھے سے آوازیں دیتی ہی رہ گئی۔ وہ چچا کی لان میں موجود تھا، کرسیوں پر آمنے سامنے براجمان صالح اور امتیاز احمد، مصور کی خوبصورت تخلیق جیسے کینوس میں مکمل تھی۔ یہ چچا کا گھر تھا جہاں کی روایات مختلف تھیں۔ چچی چائے لینے اندر گئی تھیں، انہیں نہ تو بیٹی پر بے اعتباری تھی اور نہ ہی ہونے والے داماد پر۔ اب غصہ تھوک بھی دو صالحہ، جانتی تو ہو اماں اور دادی کو۔ امتیاز کا انداز مرید کا سا ہوتا تھا، ملتجانہ، بھیک منگا سا۔ وہ بھڑکی، بس میں اب کبھی بھی تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ اور تم نے اپنی اماں سے اجازت لے لی یا ایسے ہی چلے آئے؟ یہ نہ ہو ساس بہو ادھر چھاپا مار دیں۔ طنز کیا مگر امتیاز احمد سہ گیا۔ صالحہ کے معاملے میں اس وقت قوت برداشت کمال کی تھی۔ ہاں بس ایک ہی بار آنا وہاں، پورے اہتمام کے ساتھ۔ وہ مسکرا کر بولا، ہاں؟ صالحہ کے انداز میں طنز کی آمیزش تھی۔ میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے، تم کسی دوسری منگیتر کا بندوبست کر رکھو، میں اس تھانے میں نہیں آنے والی۔ تم آؤ تو تھانے دارنی لگوا دوں گا تمہیں وہاں۔ وہ بے اختیار بولا تو صالحہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے اور جیسے بہت عاجز ہو کر بولی، مجھے تو معاف ہی رکھو، تم اپنی بے عزتی کروا کر آ رہی ہوں وہاں سے۔ ابا کو بتا دوں تو یہ سارا چکر ہی ختم کر دیں وہ۔ امتیاز احمد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ مذاق میں بھی ایسی بات نہ کیا کرو صالحہ، کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے۔ کاش، صالحہ نے آنکھ بھر کر آسمان کی طرف دیکھا، تم بھی تھوڑا دھیان کیا کرو نا۔ اگر تم دادی اماں کے پاس بیٹھ کر میرا انتظار کرتی تو وہ اتنا خفا نہ ہوتی۔ امتیاز نے نرم لفظوں میں سمجھانا چاہا مگر وہ پہلے ہی سلگ رہی تھی، یکدم بھڑک اٹھی۔ بس دیکھا، اندر سے تم سب ایک ہی ہو، تنگ دل تنگ نظر۔ میں کون سی رومانٹک گفتگو کر رہی تھی تمہارے ساتھ بند کمرے میں بیٹھ کر؟ اوفو، امتیاز احمد گڑبڑایا۔ یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں یوں اکیلے کسی لڑکے کے ساتھ۔ کیا؟ وہ پوری آواز میں چیختی تو امتیاز احمد گھبرا سا گیا مگر وہ بخشنے والی نہیں تھی۔ لال تمتماتا چہرہ، تیز تر تنفس، وہ اس پر الٹ پڑی۔ کتنے لڑکوں کے ساتھ میں یہ اکیلے میں گفتگو کرتی رہی ہوں اور تم اکیلے لڑکے؟ میرے اللہ، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے نہیں تو امتیاز احمد کے بال تو نوچ ہی ڈالے۔ وہ اور گڑبڑایا، تم غلط سمجھی، مطلب دادی اچھا نہیں سمجھتی۔ میں بالکل ٹھیک سمجھتی ہوں امتیاز احمد، وہ اونچی آواز میں بولی تو انداز تخاطب ہی سے ناراضگی ظاہر تھی۔ تم بس یوں ہی ننھے چوزے بنے اماں اور دادی کے آنچل تلے چھپے رہو، مگر میرا دم گھٹتا ہے اس تنگ اور شکی ماحول میں۔ ہر وقت تائی اور دادی چھاپا مار ٹیم کی طرح تیار بیٹھی رہتی ہیں۔ وہ حد درجہ متنفر تھی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یاد رکھو امتیاز احمد، اپنی اسی بزدلی کے ہاتھوں تم مجھے گواہ بیٹھو گے۔ وہ تیزی سے اندر چلی، چچی جان چائے لے کر آ رہی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تو جو صالحہ کی بات کی گھومن گھیریوں میں پھنسا ہوا تھا چونک گیا، پھر گہری سانس بھر کر جیسے خود کو ایک سنبھالا دینے کی کوشش کی۔ ایسے ہی بس۔ چچی نے اس کے آگے چائے کا ایک کپ رکھا اور گھر والوں کے متعلق باتیں کرنے لگی مگر امتیاز احمد کے خیالات کے تانے بانے صالحہ ہی کی باتوں سے الجھے ہوئے تھے۔ وہ یوں ہی ہوں ہاں میں جواب دیتا چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ ابیہ کو خوف ہی رہا کہ امتیاز احمد فون کر کے اسے اس بے وقوفی کے متعلق استفسار کریں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا تھا، بلکہ اب تو 1 ہفتے سے امتیاز احمد کا فون نہ آنا اس کے لیے پریشانی کا باعث بننے لگا تھا۔ اسے خود پر ہنسی بھی آئی اور رحم بھی آیا۔ ماں کی محبت میں کھیلتی وہ لڑکپن میں پہنچی تو باپ کے خوف اور ذلت آمیز زندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک امتیاز احمد کا سہارا ملا تو اس پر بھی معز احمد نامی شخص کا سایہ منڈلانے لگا تھا۔ خوف کا سایہ، ہر پل کچھ نہ ہو جائے کا خوف، اور پھر غیر متوقع طور پر امتیاز احمد کی کال آ گئی۔ کیسی ہو؟ سلام دعا کے بعد وہ سرسری انداز میں پوچھ رہے تھے۔ پسیجتے ہاتھ میں ابیہ کا موبائل پھسلنے لگا۔ جی ٹھیک۔ پڑھائی کیسی جاری ہے؟ جی ٹھیک۔ پیسوں کی تو ضرورت نہیں؟ شاپنگ وغیرہ؟ جی نہیں، دل تو چاہا رو دے، کہہ دے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، ایک ہمدرد شانے کی ضرورت ہے جس پر سر رکھ کر وہ آنسو بہا کر دل کا سارا بوجھ ہلکا کر سکے۔ اچھا، میں میٹنگ میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، پھر کال کروں گا۔ بے حد فارمل سا انداز۔ ابیہ کو رونا ہی آ گیا، یقیناً وہ اس سے خفا تھے، اور بات ایسی تھی کہ ابیہ خود سے شروع کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اگر وہ خود سے بات کرتے تو شاید وہ اپنی صفائی پیش کرنے کی جرات کر ہی لیتی، اپنی ذہنی کیفیت ہی بتا دیتی جس کے تحت وہ فون پر ایسی فضول ڈیمانڈ کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے کال منقطع کر دی تو ابیہ کتنی ہی دیر موبائل ہاتھ میں لیے ایسے ہی بیٹھی رہ گئی۔ کیا بات ہے؟ اس میں سے کچھ نکلنے والا ہے؟ حنا نے اسے ٹہکا دیا تو ہاتھ میں پکڑے موبائل فون کی طرف اشارہ کیا تو وہ چونکی۔
اوفو، ایک تو تم غائب دماغ پروفیسر لگتی ہو مجھے، ہنا جھلائی۔ ابیا کسل مندی سے بستر پر تکیہ سیدھا کرتی لیٹ گئی۔ ٹیسٹ کی تیاری کر لی تم نے؟ اس نے ہنا سے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ ہاں، ڈیزائنر کا سوٹ لے کر آئی ہوں پہننے کے لیے، اور اس بار پارلر سے تیار ہوں گی میں۔ ابیا مارے حیرت کے سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کون سا ٹیسٹ ہے جس کے لیے ڈیزائنر کا سوٹ اور پارلر سے تیار ہونا شرط ہے؟ کون سا ٹیسٹ؟ ہنا نے لا علمی سے پوچھا۔ پولیٹیکل سائنس کی ٹیسٹ کی بات کر رہی ہوں۔ تیاری کی تم نے؟ ابیا نے یاد دلایا۔ ربش! ہنا کے منہ میں جیسے کوئی کڑوی چیز آ گئی تھی۔ اب تو بڑی ہو جاؤ یار، کیا چھوٹے بچوں کی طرح کالج میں آ کر بھی ٹیسٹ کھیلتی رہتی ہو؟ یہ انجوائمنٹ پلیس ہے مائی ڈیئر، جتنا پڑھنا تھا وہ اسکول کالج میں ٹیچرز کی کسٹڈی میں پڑھ لیا، کالج تو بس انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ بیزار سی ہو کر کہتی ابیا کو متحیر کر گئی، دھم سے اس کے پاس بیٹھی۔ میں تو سیفی کی برتھ ڈے کی تیاری کی بات کر رہی تھی، بالکل غیر متعلق بات۔ کون سیفی؟ ابیا حیرت سے بولی۔ بھول گئی؟ میرا بھائی، ہوٹل میں ملی تھی تم اس سے؟ ہنا مسکرائی۔ اچھا، ابیا نے سر ہلایا۔ اسے واقعی ہنا کے بھائی کا نام یاد نہ تھا۔ ہمارے گھر میں پارٹی ہے اور سیفی نے تمہیں بھی انوائٹ کیا ہے، ہنا نے مزے سے کہا تو وہ فی الفور بولی۔ مجھے تو معاف ہی رکھو، تم جانتی ہو میں کہیں نہیں جاتی ہوں، اور ویسے بھی کل مس عظمیٰ کا ٹیسٹ ہے۔ ہاں، اور تمہارا رباب احسن کے ساتھ کمپٹیشن ہے جس میں تمہارا فرسٹ آنا بہت ضروری ہے، ہنا نے طنز کیا جو ٹھگ سے سیدھا اس کے دل میں جا لگا۔ میں اس سے جیتنے کے لیے فرسٹ نہیں آتی ہنا، بلکہ میں اتنی محنت اس لیے کرتی ہوں کہ فرسٹ آ سکوں، اپنا گریڈ بہتر بنا سکوں۔ میرا رباب سے نہیں بلکہ اپنی قسمت سے مقابلہ ہے۔ مذاق کر رہی تھی بابا، جانتی ہوں میں اچھی طرح۔ ہنا فوراً ہی پینترا بدل گئی، پھر اس سے منتیں کرنے لگی۔ چلو نا یار، بہت مزہ آئے گا، ماما سے بھی مل لو گی تم، انہیں بھی بہت شوق ہے تم سے ملنے کا۔ آئی ایم سوری ہنا، میں ضرور چلتی اگر کل میرا امپورٹنٹ ٹیسٹ نہ ہوتا تو۔ ابیا نے سراسر بہانہ بنایا۔ وہ تو صبح ہے، برتھ ڈے تو شام کو ہے۔ مجھے پرمیشن نہیں ہے ہنا، تم جانتی تو ہو، دوستی میں سب چلتا ہے۔ پہلے بھی تو 2 دفعہ تم وداؤٹ پرمیشن گئی ہو میرے ساتھ، ہنا نے خفگی سے کہا تو ابیا سوچ کر ہی رہ گئی۔ اور اسی کے بعد میں نے یوں باہر نہ جانے کی قسم کھا لی ہے۔ ہنا پلیز اتنا اصرار مت کرو کہ میں انکار کرتے کرتے شرمندہ ہونے لگوں۔ پھر کبھی صحیح، آنٹی سے ملنے کا شوق مجھے بھی ہے، چلوں گی تمہارے ساتھ تمہارے گھر۔ ابیا نے سلیقے سے بات سمیٹ دی، ہنا اسے گھور کر رہ گئی۔ ہیلو، بے تکلفی سے کہتے کوئی دھم سے اس کے سامنے بیٹھا تو معیز نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہنسی مسکراتی فریش سی رباب حسن۔ معیز اس کی وہاں موجودگی پر حیران ہوا۔ ہیلو، پریشان ہو رہے ہو مجھے یوں اچانک دیکھ کر؟ وہ بے تکلفی سے اپنا موبائل اور گلاسز ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکرائی۔ معیز احمد سنبھلا، شانے اچکا کر مخصوص انداز میں بولا، ہوٹل کون سا میری ملکیت ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے یہاں، اور اگر تمہاری ملکیت ہوتا تو؟ رباب نے جملہ پکڑا۔ تو؟ معیز نے گہری سانس بھرتے ہوئے گویا خود کو پرسکون کیا، پھر اسے دیکھ کر قصداً مسکرا کر بولا، تو میں تمہیں ضرور کافی کی آفر کرتا، وہ تو میں اب بھی ضرور پیوں گی۔ رباب ہنسی۔ معیز نے ویٹر کو بلا کر 2 کافی کا آرڈر دیا۔ ویسے معیز، تمہاری یہ بیماری کتنی پرانی ہے؟ وہ سرسری انداز میں پوچھ رہی تھی۔ معیز چونکا۔ کون سی بیماری؟ یہی تنہائی کے دوروں والی؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ معیز ہلکے سے ہنس دیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا میں دوست بہت کم بناتا ہوں، اس لیے تنہائی میری ساتھی سمجھ لو، لیکن اب تمہیں میری جیسی ایک اچھی دوست مل چکی ہے، تم اس بیکار سی تنہائی کو گیٹ آؤٹ کہہ دو تو اچھا ہوگا، کیونکہ میرا اس کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہے۔ رباب نے دھونس بھرے انداز میں کہا تو پھر دونوں ہی ہنس دیے۔ یہ رباب احسن کا معیز احمد کی ذاتی زندگی میں پہلا قدم تھا جو اس نے بہت اعتماد سے رکھا تھا اور جس پر معیز احمد کو کوئی اعتراض بھی نہ ہوا تھا۔ شازی، شازو، وہ پورے گھر میں اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ خالہ جی نے کہا کہ وہ اندر ہی ہے۔ صالحہ ایک ایک کمرے میں دیکھتی، آواز لگاتی، کوریڈور سے مڑی تو زور سے کسی سے ٹکرا گئی۔ آہستہ، سنبھل کے، کسی نے شانوں سے تھام کر نہ صرف اسے سہارا دیا بلکہ بڑے نرم لہجے میں پچکارا بھی تھا۔ وہ بڑی دلکش سی خوشبو کے حصار میں گھری ماتھے پر لگنے والی چوٹ سہلا رہی تھی۔ مردانہ آواز پر چونکی اور پھر شانوں سے سلگتے لمس کا احساس کرتے ہی تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ ہرنی جیسی آنکھوں میں وحشت سی اتری تو مقابل کو مخمور ہونے میں پل بھر بھی نہ لگا۔ وہ آئے ہمارے گھر میں، خدا کی قدرت ہے، ہم ان کو اور پھر بار بار ان کو دیکھتے ہیں۔ شعر کو اپنے مطلب میں بگاڑ کر وہ ذرا سا جھک کر آداب بجا لایا تھا۔ صالحہ کے دل میں زور سے گدگدی سی ہوئی۔ وہ خوش شکل، خوش لباس سا شخص خوش گفتار بھی تھا۔ شازیہ کہاں ہے؟ وہ اسے جانتی نہ تھی، نہ ہی اس سے پہلے صالحہ نے اس شخص کو کبھی شازیہ کے گھر دیکھا تھا، مگر بے اختیار ہی اس سے مخاطب ہونے کو جی چاہا۔ ارے
ہم تو وہاں ہیں جہاں سے خود ہم کو ہماری خبر بھی نہیں مل رہی، اور آپ شازیہ کے متعلق پوچھ رہی ہیں۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بڑے انداز سے بولا تو صالحہ جیسی منہ پھٹ اور آزاد طبع لڑکی کے ہاتھوں میں بھی پسینہ اتر آیا۔ آپ کون ہیں؟ ہاں، اس نے جیسے سرد آہ بھری، پھر شرارت سے بولا، کبھی ہم مراد صدیقی ہوا کرتے تھے، مگر اب دل چاہ رہا ہے کہ تخلص کے طور پر آگے بے دل کا اضافہ کر لیں۔ صالحہ، شازیہ کہیں سے برآمد ہوئی جوش سے پکارتی چلی آئی۔ صالحہ کے سامنے کھڑے مراد کو اس نے گھورا۔ آپ کیوں یہاں کھڑے ہیں جناب؟ میں تو جا ہی رہا تھا یار۔ یکایک زمین نے پاؤں جکڑ لیے۔ وہ ایک معنی خیز نگاہ خاموش کھڑی صالحہ پر ڈالتے ہوئے بولا، اوفو، جائیے نا، اماں کو ضروری کام تھا کوئی۔ شازیہ نے اسے باہر دھکیلا۔ یہ کون ہے؟ شازیہ کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے صالحہ نے پوچھا۔ اماں کے بھانجے ہوتے ہیں دور پار کے، مگر چونکہ اماں سے محبت بہت ہے تو باقاعدگی سے ملنے چلے آتے ہیں، شازیہ نے بتایا۔ پھر پوچھنے لگی، تم نے تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ دراصل بہت آزاد خیال اور منہ پھٹ سے ہیں۔ صالحہ کو ہنسی آئی، یعنی میرے جیسے ہی ہیں؟ ارے ہاں بالکل، شازیہ بھی ہنسی تھی۔ تم سناؤ، تمہاری امیت کا کیا حال ہے؟ صالحہ نے منہ بنایا۔ کچھ مت پوچھو، وہ تو اماں اور دادی کے پلو سے بندھا بیٹھا ہے۔ نفرت ہوتی ہے مجھے اس گھٹے ہوئے ماحول سے۔ اس کی بیزاری حد سے سوا تھی۔ شازیہ نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہے، اتنا پیار کرنے والا بندہ ہے وہ، قدر کرو اس کی۔ ہاں، اتنا دودھ کا دھلا پیار مجھے نہیں چاہیے۔ صالحہ نے سر جھٹکا، پھر بحث کرنے والے انداز میں بولی، مرد کے پیار میں عورتوں جیسا خوف اور جھجک نہیں ہوتی، ایک بے باکی ہوتی ہے، نڈرپن ہوتا ہے۔ شازیہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے، شرم کرو صالحہ، اس کی عزت ہو تم، چچا کی بیٹی اور منگیتر بھی۔ مردانہ بے باکی تو وہ دکھاتے ہیں جنہوں نے فقط 4 دن کی دوستی کرنی ہو، جس نے پوری زندگی کا ساتھ نبھانا ہو وہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تائی امی اور دادی کے متعلق کیا خیال ہے تمہارا؟ اس امیت کہہ دیا تو غصہ، اس کے کمرے میں جا کے بات کر لی تو دفعہ عائد قسم سے ایسے وارد ہوتی ہیں جیسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے چھاپہ ماری ہوں۔ وہ سخت بیزار تھی۔ شادی ہو جانے دو، پھر دیکھنا کتنے چھاپے پڑتے ہیں تمہارے کمرے پر، شازیہ نے اطمینان سے کہا۔ ہاں، پھر کس کی جرت؟ وہ تن کی، وہی تو، ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے صالحہ۔ ابھی تم دونوں کے درمیان کوئی شرعی بندھن تو ہے نہیں، اس لیے وہ لوگ اتنا خیال کرتے ہیں، بعد میں تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ شازیہ مسکرائی۔ بہرحال مجھے یہ سب پابندیاں بالکل بھی نہیں پسند۔ میں زندگی کو اپنی مرضی سے اپنے طور پر گزارنا چاہتی ہوں، میں زندگی کے اس دور کا بھی لطف اٹھانا چاہتی ہوں، مگر یہاں تو اسے منگیتر سمجھنا ہی گناہ ہے۔ وہ اس لیے میری جان کہ منگنی کوئی شرعی رشتہ تو ہے نہیں، یہ تو بس ایک نشانی ہے کہ مزید رشتے نہ آئیں، لیکن اسے رومانوی تعلق کی بنیاد بنا لینا تو سراسر ناعاقبت اندیشی ہے۔ شازیہ بہر طور اس سے زیادہ سمجھدار اور حقیقت پسند لڑکی تھی۔ صالحہ نے سر جھٹکا۔ واپسی پر گیٹ کے پاس دوبارہ مراد صدیقی سے ملاقات ہو گئی۔ اسے دیکھ کر وہ شازیہ سے بے تکلفی سے بولا، بھائی تم نے تعارف تو کروایا نہیں مہمان سے ہمارا؟ کروا دیا ہے مراد بھائی، شازیہ مسکرائی۔ اور یہ؟ اس کا اشارہ صالحہ کی طرف تھا۔ یہ میری دوست ہے صالحہ، شازیہ نے بتایا۔ چلو اچھا کیا تم نے بتا دیا، ورنہ میں تو پریشان کا رستہ بھولی کوئی پری سمجھ بیٹھا تھا انہیں۔ اس کی شرارتی نگاہ صالحہ کے انچھوئے روپ پر ٹکی تھی۔ صالحہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈرے مراد بھائی، منگنی شدہ ہے یہ؟ شازیہ نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بے اختیار بولا، تو کیا ہوا، شادی شدہ تو نہیں ہے نا؟ میں چلتی ہوں شازیہ، وہ سنجیدہ سی ہو کر شازیہ سے بولی۔ پچھلی ہی گلی میں اس کا گھر تھا۔ ارے ناراض ہو گئی کیا؟ وہ پریشان سا ہوا۔ اکیلی جائیں گی؟ کہاں جانا ہے، میں ساتھ چلوں؟ چھوڑ دیتا ہوں۔ ہاں صالحہ شریف آدمی ہیں، خیریت سے تمہیں گھر پہنچا دیں گے، میری گارنٹی ہے، شازیہ نے کہا تو وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ وہ پیچھے سے تیز قدموں سے چلتا اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ آپ ناراض ہو گئی ہیں کیا؟ میرا آپ سے کیا واسطہ؟ صالحہ نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ واسطہ ہونے میں کیا دیر لگتی ہے؟ وہ برجستہ بولا تو صالحہ کا دل مدھم پڑا، مگر پھر اس نے اپنے قدم تیز کر لیے۔ آپ یہاں سے لوٹ جائیں، میرا گھر آ گیا ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر آگے بڑھی اور گلی کا موڑ مڑ گئی۔ مراد صدیقی وہیں جمع کھڑا، جانے کیا سوچ رہا تھا۔